الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ حضرت مجدد صاحب کا حلیہ شریف اور اوصاف و خصائل۔ حلیہ: قد مبارک متوسط، چہرہ انور باوجاہت، رنگ گندمی مائل بسفیدی، پیشانی کشادہ، داڑھی گھنی، آنکھیں بڑی بڑی، خوبصورت، اقدس انوار ولایت سے تاباں، خوبصورتی اور ملاحت کے ساتھ آثار رعب و ہیبت نمایاں، جو دیکھ لیتا بے اختیار یہی کہتا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اوصاف: نہایت حلیم، کریم النفس، مدبر، ذہین، ذکی، کلام نہایت شیرین اور شائستہ و شستہ، طبیعت نہایت غیور اور خوددار، استغنا کی یہ حالت کے باوجود ہے کہ جہانگیر جیسا بادشاہ غلام بن گیا تھا، مگر کبھی کوئی مستقل ذریعہ آمدنی کا نہ پیدا ہوا، نہ پیدا کرنے کا خیال فرمایا۔ اتباع سنت: مندرجہ ذیل چند واقعات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اتباع سنت اور بدعات سے اجتناب و احتیاط کس حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ الف: ایک مرتبہ کسی خادم سے فرمایا فلاں جگہ کچھ لونگیں رکھی ہیں، جاؤ لے آؤ۔ وہ گیا اور 6 دانے لے آیا۔ آپ نے اس کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہمارے صوفی کو اب تک یہ بھی خبر نہیں کہ جفت کے مقابلے پر طاق کو بہتر قرار دیا گیا ہے، اسی کی رعایت مسنون ہے۔ اللہ وتر و یحب الوتر۔ میں تو منہ دھوتے وقت خیال رکھتا ہوں کہ پہلے دائیں رخسار پر پانی پڑے، کیونکہ تیامن یعنی دائنی جانب کو مقدم رکھنا بھی مسنون ہے۔ با مکتوب نمبر 313 جلد اول 456 مولانا محمد ہاشم صاحب کو اس سوال کے جواب میں کہ کرتے کا چاک گریبان سامنے سینے پر ہونا مسنون ہے یا شانوں پر، لکھتے ہیں واضح ہو کہ اس بارے میں ہمیں بھی تردد ہے۔ عرب والے سامنے سینے پر گریبان رکھتے ہیں اور اسی کو مسنون قرار دیتے ہیں، اور حنفیہ کی کچھ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے کرتے میں سینے پر گریبان نہ ہونا چاہیے، یہ عورتوں کی وضع ہے۔ اس کے بعد فقہ کی کتابوں کی عبارتیں نقل فرمائی اور اپنی تحقیق یہ بیان فرمائی کہ چاک گریبان کے لیے کوئی خاص حیت مسنون نہیں ہے، البتہ احادیث میں عورتوں سے مشابہ لباس پہننے سے منع فرمایا گیا ہے، لہذا جن مقامات میں عورتوں کے کرتوں میں گریبان سامنے رہتا ہے وہاں مردوں کو شانوں پر چاک رکھنا چاہیے، جیسا کہ علماء ماوراء النہر اور علماء ہند کی وضع ہے۔ چنانچہ حضرت کے کرتے کا چاک بھی دونوں شانوں پر رہتا تھا۔ مختصر یہ کہ لباس، وضع، قطع، رفتار و گفتار، خورد و نوش، آداب مجلس، نشست و برخاست، رنج و راحت، غرض ہر شعبہ زندگی کے معمولی سے معمولی جز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیق اور تفتیش پوری کاوش اور جد و جہد سے کرتے اور پھر اسی کی اتباع کرتے۔ مکتوب نمبر 54 جلد دوم صفحہ نمبر 100 تا 104 میں اتباع سنت کے 7 درجے بیان فرماتے ہوئے چوتھے درجے کے متعلق تحریر فرماتے ہیں یہ درجہ اس کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا کہ انسان بدعت کے نام سے بھی نفرت اور پرہیز کرے، حتیٰ کہ جن چیزوں کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے ان سے بھی اجتناب کرے۔ عبادت جس کے لیے دنیا نے صرف مرشد یا قطب عالم کے خطاب پر قناعت نہ کی ہو بلکہ مجدد کا خطاب دیا ہو، اور پھر مجدد بھی 1 صدی کا نہیں بلکہ پورے ہزار کا مجدد تسلیم کیا ہو، اس کی عبادت میں کثرت ایک بدیہی چیز ہے۔ ہاں، نوافل میں جن چیزوں کا خاص طور پر لحاظ کیا جاتا تھا ان کا بیان غیر موضوع نہ ہوگا۔ ابتدا میں نفل نمازوں میں سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے جس کی تعداد 80 تک پہنچتی ہے، مگر آخر میں ختم قرآن معمول ہو گیا تھا۔ جو دعائیں خاص اوقات کے لیے احادیث میں وارد ہوئی ہیں ان دعاؤں کا التزام گویا فطری عمل ہو گیا تھا جو بلا قصد بھی صادر ہو جاتا تھا۔ رات دن کا نظام الاوقات، نصف شب سے تہجد کے لیے اٹھنے کا معمول تھا اور ہر 2 رکعت کے بعد توبہ، استغفار، درود شریف اور دعاؤں کے بعد مراقبہ فرماتے تھے۔ یہ سلسلہ فجر تک قائم رہتا تھا۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد اشراق تک اپنے متوسلین کے ساتھ مراقبے میں بیٹھتے تھے۔ اشراق کے بعد دیگر مشاغل میں مصروف ہوتے۔ اکثر متوسلین کا ہجوم رہتا حتیٰ کہ چاشت کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ نماز چاشت کے بعد کچھ غذا تناول فرماتے۔
جو فقراء حاضر خانقاہ ہوتے وہ بھی دسترخوان پر حاضر ہوتے یا ان کو کھانا تقسیم کر دیا جاتا۔ کھانے کے بعد قیلولہ فرماتے، پھر زوال کے بعد سنتیں اور اس کے بعد ظہر کی سنتیں اور فرض وغیرہ سے فراغت پا کر متوسلین بار یا رب ہوتے اور فیوض و برکات سے استفادہ کرتے۔ یہ سلسلہ نماز عصر تک جاری رہتا۔ اذان عصر کے بعد تحیۃ الوضو اور عصر کے نوافل پڑھتے، پھر جماعت سے فراغت پا کر تلقین کا سلسلہ جاری رہتا۔ نماز مغرب کے بعد نوافل کا طویل سلسلہ عشاء کے قریب تک جاری رہتا۔ نماز عشاء کے بعد آرام فرمانے کا وقت تھا۔ رات دن کے نوافل میں ایک قرآن شریف ختم کر لیا جاتا۔ اسی اثناء میں تصانیف، مکاتیب اور درس و تدریس، وعظ و تلقین کا سلسلہ جاری رہتا۔ سفر میں بھی معمولات پر پابندی کی کوشش کی جاتی۔ مجالس میں ذکر خیر، احادیث اور قرآن پاک کی شرح و تفسیر کا سلسلہ اہم ترین مشغلہ تھا۔ بسا اوقات حفاظ سے اور نو وارد قراء سے بھی قرآن شریف پڑھوا کر سنا جاتا۔ قرآن پاک سے شغف اور محبت کے متعلق گویا آپ کا معمول جامی کا یہ شعر تھا: مصلحت نیست مرا سیری ازاں آب حیات، ضاعف اللہ بہ کل زمان عطشی۔ مہمان نوازی: ہر روز تقریباً 100 علماء اور صلاح اور حفاظ آپ کے دسترخوان پر حاضر ہوتے تھے۔ رمضان المبارک میں یہ تعداد اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ حقوق العباد کی ادائیگی ولایت کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک مجدد حقوق عباد کی ادائیگی میں کس قدر مستعد ہوگا، اس کی توضیح کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اولاد کی خبر گیری، اہل و عیال کی تعلیم و تربیت، علوم شرعیہ کی زبانی اور کتابی تعلیم اور احکام ربانی پر عمل کرانے کی جد و جہد وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو ولی اللہ کی پاک زندگی میں کسی بیان کی محتاج نہیں۔ ماحول اور خدمات: عبادت، حسن معاشرت، ذکر و شغل، حسن اخلاق بے شک بیش بہا جواہر ہیں، انمول موتی ہیں، دین و دنیا کی سعادت عظمیٰ کا رأس المال ہیں، مگر مجددیت کا اثبات ان چیزوں سے نہیں کیا جاتا۔ مجدد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان رخنوں اور کوتاہیوں کو دور کرے جو اہل ملت کی افراط و تفرید کے باعث ملت میں پیدا ہو گئے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا تو اہم سوال یہ تھا کہ انسانی طبقات کی فطری کجروی و شیطانی وسیسہ کاری جو بسا اوقات غیر دین کا رنگ دے کر ارکان دین کو غیر ضروری مان کر دجل اور آویزش سے ایوان دین کو متزلزل کر دیا کرے گی، اس کا تدارک کیا ہوگا؟ تو اس کے علاج کے لیے جیسا کہ بہت سی احادیث میں یہ مضمون ادا فرمایا گیا کہ امت اسلامیہ کے پختہ کار ربانی علماء ہر زمانے میں موجود رہیں گے جو راہ مستقیم پر جم کر متوسلین کو بھی سیدھی راہ بتاتے رہیں گے۔ اسی طرح یہ ارشاد ہوا: ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ خداوند عالم اس امت کے لیے ہر 100 سال پر ایک ایسا شخص پیدا کرتا رہے گا جو دین کو تازہ کرتا رہے گا۔ یہاں اہم سوال یہ ہے کہ وہ کون سی خدمات ہیں جن کی بنا پر امت نے آپ کو نہ صرف 100 سال کا مجدد تسلیم کیا بلکہ پورے ہزارے کا مجدد آپ کو تسلیم کیا گیا۔ ہزارے ظاہر ہے کہ تجدید اور مجددیت کا تعلق صرف کثرت عبادت اور ریاضت یا حسن طریقت نہیں رہ جاتا، یہاں اس کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ چنانچہ خود حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: فرزندہ باوجود اس معاملے کے جو میری پیدائش سے متعلق ہے، ایک بڑا کارخانہ میرے حوالے فرمایا گیا ہے۔ پیری مریدی کے لیے مجھ کو نہیں لایا گیا اور میری پیدائش سے سالکین کی تربیت اور ارشاد خلق بھی مقصود نہیں۔ ایک دوسرا معاملہ ہے اور ایک دوسرا کارخانہ ہے۔ اس اثناء میں جو شخص مناسبت رکھے گا فیض حاصل کرے گا، ورنہ نہیں۔ میرے سپرد کردہ کارخانے کے مقابلے میں تکمیل و ارشاد کا معاملہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جیسے راستے کی کوئی پڑی ہوئی چیز ہو۔ کارخانے سے اشارہ مباحثت و ملاحت وغیرہ کے ان دقیق اور غامض اسرار کی جانب ہے جو مکتوب کے پہلے حصے میں بیان فرمائے گئے، مگر ہم جیسے کو رباطن
ہم جیسے کور باتیں جو تاریخ کے اوراق کے سامنے رکھ کر واقعات کے اسباب اور دعووں کے دلائل تلاش کرنے کے عادی ہیں، کسی روحانی کارخانے کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہم حقیقت آفتاب سے واقف نہیں، ہم تو نور آفتاب دیکھ کر ہی کہہ دیا کرتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، لہذا معین طور پر یہ دعویٰ تو یقیناً بے محل ہوگا کہ مجددیت کی جو دلیل ہم تاریخ کی روشنی میں پیش کریں گے صرف وہی ایک دلیل ہے۔ البتہ یہ یقیناً کہیں گے کہ تاریخ بھی اپنے اوراق کے دامنوں میں کچھ ایسے واقعات چھپائے ہوئے ہیں جن کے انجام دینے والے کو لامحالہ مجدد ہی کہنا چاہیے۔ تاریخ حیثیت سے دلائل مجددیت پیش کرنے کی خاطر ہمیں سب سے پہلے اس ماحول کا تعارف کرانا ضروری ہے جس میں حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ نے ظہور فرمایا اور اپنی مقدس حیات کے 63 سال گزارے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔